جتنے دن رہیں گے؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خطرہ اس بات کا کہیں اہل حنین کا کوئی قبیلہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آج رات کوئی عام میں سے ایسا صحابی ہے جو پہرا دے اور چلا جائے، اس پہاڑی پہ چڑھ جائے اور رات کھڑا رہے اور پہرے پہ جائے، اور اگر حملہ کا خطرہ ہو تو واپس آ کے ہمیں اطلاع کرے؟ سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا انس جاؤ گے؟ جی محبوب جی۔ فرمایا لے آؤ اپنی سواری اور اس سواری تے سوار ہو جاؤ اور جا کے پہرا دیو۔ انس رضی اللہ عنہ گئے، سواری لے آئے، سواری تے چڑھن لگے۔ آپ نے فرمایا اے انس تیری سواری بڑی اچھی عمدہ سواری ہے، چلو چڑھ جاؤ اس سواری تے سوار ہو جاؤ، اپنی سواری تے یعنی گھوڑے تے سوار ہو جاؤ اور جا کے پہرا دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے تے سوار ہو گئے، چلے گئے پہرے تے۔ رات دا اندھیرا چھا گیا ہے، پہرے تے کھڑے صحابی رسول ایویں خیال آیا تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر گھوڑے تو اتر جا کے چہل قدمی کر لواں، مراد رسول سے پورا رہے گا، مقصد پہ رسول اللہ دے بھیجنا مقصد پورا ہے۔ مطلب تے مقصد اے کہ حملے دا کوئی خطرہ ہو اطلاع کرنی ہے، گھوڑے دے اتے بھی ویکھیا جا سکتا ہے حملے دا کوئی خطرہ ہے یا نہیں۔ ایویں پہاڑ تے چہر قدمی دے نال بھی مقصد رسول سے پورا ہو رہا ہے۔ گھوڑے تو اتر جاواں تے تھوڑی دیر چہل قدمی کر لواں، جدوں سیدنا انس گھوڑے تو اترن لگے، خیال آیا انس اتر رہے ہیں، نبی پاک نے فرما دی گھوڑے تے سوار ہو جا، اترن دا ذکر حدیث اندر کوئی نہیں، اترن دا ذکر حدیث اندر کوئی نہیں، کتے نافرمانی نہ ہو جائے۔ اترن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، سوار ہونے کا ذکر تو ہے، اترنے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا سوار ہو جا، گھوڑے پر ہو جا کے پہرا دے، اگر وہاں اترنا مقصود ہوتا نبی پاک بیان فرما دیتے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ رفع الیدین کا ذکر تو ہے کرنے کا، حدیث صحیحہ میں نہ کرنے کا صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کس حدیث صحیح ہے، وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جو صحیح حدیث ہو جس کی بنیاد پہ تم رفع الیدین نہیں کرتے؟ اس مجرد سنت کو جو نماز کا حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، جس سے 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہے، جس کے بغیر اصحاب رسول نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس کے بغیر صدیق کو عمر عثمان و علی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس کے بغیر نبی علیہ السلام نے کبھی رکوع اور رکوع سے سر نہیں اٹھایا، اس سنت کو تم نے کون سی قوی و ثقہ اور مرفوع حدیث ہے جس کی بنیاد پہ تم نہیں کرتے؟ وہ حدیث آج تک ہم تو مانگتے رہے، ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں آئی۔ اور سن لو، ہم نے جب صحیح البخاری کو کھولا 5 حدیث رفع الیدین کی صحیح حدیث موجود ہے، جب صحیح مسلم کو کھولا تو 6 حدیث رفع الیدین کی موجود تھی۔ اصحاب رسول نے سردی کے موسم میں چادروں سے ہاتھ بار نکال کے رفع الیدین جو کیا، اس سنت کو بھی اصحاب نے بیان کیا۔ یہ تو وہ سنت تھی جس کو صدیق نے پیغمبر کی وفات کے بعد اپنے نواسوں کو سکھایا تھا۔ یہ تو وہ حدیث سنت تھی جس کو عمر فاروق نے بڑے اجتماع میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رفع الیدین کر کے اصحاب رسول کو تعلیم دی تھی۔ یہ تو وہ سنت تھی جس کو مالک بن حویرث نے ابو قلابہ کو سکھایا تھا۔ یہ سنت تو وہ تھی جو عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سالم کو، جو عمر فاروق کا پوتا تھا، تابعی تھا، اس کو سکھایا تھا۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام نافع کو سکھایا تھا۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو ابو حمیدہ سعدی نے 10 صحابہ کو نماز پڑھ کے رفع الیدین کر کے بتلایا تھا۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو شیر خدا علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ نبی فرضی نماز میں 4 مقامات پہ رفع الیدین فرماتے تھے۔ نماز شروع کرتے رکوع جاتے، سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کے سر اٹھتے تو رفع الیدین فرماتے۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا تھا کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کیا تھا۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو وائل بن حجر نے بیان کیا تھا۔ یہ سنت تو وہ تھی جس کو مالک بن حویرث نے بیان کیا تھا۔ یہ
سنت تو وہ تھی جس کو ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا تھا، یہ وہ عظیم سنتی جس پر امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھا تھا، یہ وہ عظیم سنتی جس پر امام بخاری نے جو رفع الیدین نہیں کرتے اور گھوڑوں کی دموں والی روایت رقوع رفع الیدین پر پیش کرتے انہیں کہا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ تو وہ سنت تھی جس پر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا تھا لم يثبت عن احد من اصحاب النبی، کہ نبی کا کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو۔ میرے علم و تحقیق کے مطابق ایک سکہ تابعی نہیں پیش کیا جا سکتا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو۔ جب سارے تابعین کرتے تھے، سارے اصحاب کرتے تھے، میں کہتا ہوں جب صدیق کرتے تھے، صدیق سے کہ امام محمد مصطفیٰ کرتے تھے، تو پھر سن لو کائنات ناراض ہوتی ہے ہو جائے، جو تمہارا جی چاہتا ہے کہتے رہو، غیر مقلد کہو، وہابی کو گستاخ کہو، سارے جملے برداشت ہے۔ اس سنت کے بدلے جان جاتی ہے برداشت ہے، گولی سینے پہ لگے چھلنی سینہ کرنا گوارا ہے، لیکن نہ ہاتھ سینے پر باندھا چھوڑا جا سکتا ہے، نہ رفع الیدین محمد کی سنت کو چھوڑا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔